وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے، آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ سوال ہے، اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے، سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔
سوال ہے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی قرآن پاک نے بھی تعریف کی ہے؟ جی ہاں۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب ہے ان کی قوم نے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں، اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں۔ آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یزدگرد۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ جس عورت کے پاؤں بڑے ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اچھے نصیب والی ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سوال ہے، جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور یہ کہاں آباد تھے؟ قوم سامی پر شام، مصر اور بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریا تھا۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے، 82 سال کی عمر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 430 برس۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے، سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے، خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے
قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ سوال ہے، قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے، قرآن مجید میں جنت کے خزان کا کیا نام ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ سوال ہے، کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے، کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، مکہ میں آباد یہود کے کتنے قبائل تھے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے، وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔